بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ ہود اس کی آیت نمبر 28 سے 34 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات سے جو ماخوذ مضامین ہمارے سامنے ہیں ان میں سب سے پہلی آیت میں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی نبوت کے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں جو کفر کا اندھا پن ہے کہ کافر کس طرح دلائل کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور پھر یہاں پر اگلی آیت میں، بلکہ اگلی جو دو آیات اور چند بلکہ مزید آیات میں ایک ملتا جلتا مضمون آئے گا، جس میں جو اہل ایمان ہیں، نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے اوپر لبیک کہنے والے لوگ، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبانی ان کی تحقیر کرنے کا جو ارادہ یا جو ایک مشورہ دیا کفار نے، اس سے انکار ہمارے سامنے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کا انکار کرتے ہیں کہ میں اہل ایمان کی تحقیر نہیں کر سکتا ہوں، اور اس کا دفاع خود نوح علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح مقام رسالت جو ہے اس کے اندر، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے بشر ماننے سے انکار کیا کہ ایک بشر، بلکہ بشر تو مانتے تھے، یعنی ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مقام رسالت میں جو غلو کیا جاتا ہے، اس میں جو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، تو اس آیت میں اس کا بھی انکار ہمارے سامنے ملتا ہے کہ اس کا جواب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبانی دیا۔ اور آخر میں جب دلائل ان کے پاس کوئی نہیں بچتے ہیں، کوئی ایک چارہ ان کا نہیں چلتا ہے، تو پھر دلائل سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر عذاب کا ایک مطالبہ اپنے جہل کی بنیاد پر، اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آیات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت سے، پھر انشاءاللہ ان کا لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإلیہ ترجعون۔ ان آیات میں اللہ رب العزت جو فرماتا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قال کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا، رعا دیکھنے کو کہتے ہیں، رأیتم یعنی تم سب نے دیکھا، ان اگر کن ہونا تو میں، اگر میں ہوں، علی اوپر، بینہ واضح کھلی، میں کسی واضح دلیل پر ہوں، من ربی من طرف سے یا سے، ربی اپنے رب، یعنی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی یعنی کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی اور آتا دیا گیا یا اس نے دی ہو، نی مجھے، رحمت، من عندہ من سے یا طرف سے، عندہ اپنے پاس، فعمیت تو عمیت میں جو اما کا لفظ ہوتا ہے، اما مطلب اندھا پن، اور اسی سے اعما یعنی اندھے شخص کو کہتے ہیں، فعمیت پھر وہ چھپائی گئی ہو، یا پھر وہ یعنی جب کوئی شخص اندھا ہوتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، تو پھر وہ چھپائی گئی ہو، علیکم تم پر، انلزمکموہا کیا، نلزمو ہم لازم کرتے ہیں، نون جو ہے یہ ہم کے معنی میں، اور لام زامیم یہ لازم کرنا اردو میں بھی لفظ میں استعمال کرتے ہیں، کم تم سب ہوتا ہے، کمو یعنی تم پر، ہا اسے، یہ کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسے، یعنی رب کی اس رسالت جو نبوت کا پیغام دعوت ہے، کیا ہم تم پر اس کو زبردستی لازم کر سکتے ہیں، اور یا اس حال میں کہ تم سب لہا اس کو، کارہون اس سے کراہت کرتے ہو، اسے ناپسند کرنے والے ہو، اور یا قومی اے میری قوم، لا نہیں، اسألو میں سوال کرتا، میں مانگتا، تم سب سے، علیہ اس کے اوپر یعنی اس کے بدلے میں، مالن کوئی مال، یعنی اس دعوت کے یہ جو فریضہ ہے، یہ جو ایک جس کو جاب کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے میں تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں، طلب نہیں کرتا، ان نہیں ہے، اجریہ، اب ان کا مطلب اصل میں تو ہوتا ہے اگر، لیکن آپ یہ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی ان کے آگے اگر جملے میں آگے الا آ رہا ہو تو ان کا معنی نہیں کرتے ہیں، تو یہاں پہ آگے آ رہا ہے ان اجریہ الا، تو الا کی وجہ سے ان کا معنی کریں گے نہیں، ان نہیں ہے، اجریہ میرا اجر، تو اجری یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ میرے کے معنی میں ہے، نہیں میرا اجر، الا مگر، اللہ اللہ پر، وما اور نہیں ہوں، انا میں، بطارد یعنی ہرگز دور ہٹانے والا، طارد یعنی دور ہٹانے والا، اپنے سے دور کرنے والا، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو جو سب ایمان لائے، ان بے شک ہم وہ سب، ملاقو وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں، وہ سب ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کو، ولیکنی اور لیکن یہ اردو کا لفظ ہے، لیکن جس کو ہم بولتے ہیں، لیکنی یہ چھوٹی ہے پھر میں کے معنی میں ہے، لیکن میں، ارا دیکھتا ہوں، تم سب کو، قومن ایک ایسی قوم، تجہلون جو تم سب جہالت کرتے ہو، میں تم سب کو جہالت کرنے والی قوم دیکھتا ہوں، وَيَا قَوْمِي اور یا قومی اے میری قوم، من کون ہے، ینصرنی ینصرو وہ مدد کرے، نی میری، کون ہے جو میری مدد کرے، من اللہ من سے، اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں میری کوئی مدد کرے، کون ہے، ان اگر ترتو وہی بطارد جو شروع میں لفظ آیا تھا، تو وہی ترتو دوبارہ وہی لفظ آ رہا ہے، اگر اگر میں دور ہٹا دوں انہیں، میں دور ہٹا دوں، ان سب کو، افلا کیا بلا نہیں، تذکرون تم سب نصیحت حاصل کرتے،
تو ذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ولا اور نہیں اور نہ، اقولو میں کہتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں، یا یہاں پر یہ دیکھیے فعل مضارع ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ، خزائن خزانے کی جمع ہے، اللہ کے خزانے، یعنی میں تم سے نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اور نہ ہی، اعلم میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، الغیبہ غیب کو، تو نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اور یہاں پہ اعلم میں حمزہ جو ہے وہ میں کے معنی میں ہے، اعلم نعلم یہ وہی یعنی فعل مضارع ہے. ولا اور نہ ہی، اقول میں کہتا ہوں، انی بے شک میں، یہ چھوٹی یہ میں کے لیے ہے، ملکن کوئی فرشتہ ہوں، ایک فرشتہ، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول ولا اور نہ ہی، اقول میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے بارے میں، لی یعنی لیے، بارے میں، الذین وہ لوگ جو، نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں، تزدری تزدری وہی حقیر سمجھتی ہیں، یعنی جنہیں حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تم سب کی آنکھیں، یعنی جو تمہیں دیکھنے میں حقیر لگتے ہیں میں ان کے بارے میں نہیں کہتا. لن یؤتیہم، لن یہ لا کی بجائے لن جو ہے وہ ہرگز کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ہرگز نہیں، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، اللہ اللہ، خیرا کوئی بھلائی، اللہ اللہ، اعلم وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بما فی انفسہم بما اس کو جو، فی میں، انفسہم ان کے دلوں میں ہے. انی بے شک میں، اذن اس وقت، یعنی اگر میں ان کو یہی اپنے سے دور ہٹاتا ہوں تو انی بے شک میں، اذن اس وقت، لمن الظالمین یہ لام لام تاکید ہے، یعنی یقیناً، من سے، الظالمین ظالموں میں سے، تو پھر ایسی صورت میں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو تو ان سب نے پھر کہا، ان سب نے کہا، یا نوح اے نوح، قد یعنی بلا شک، بے شبہ بلا شبہ، یقیناً، جادلتنا، جادل یہ جدال لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، تو نے جھگڑا کیا ہے نہ ہمارے ساتھ، یعنی بے شک تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے، تو ہمارے ساتھ جو بحث کرنی تھی وہ کر لی. فاکثرتا، فا تو، اکثرتا بہت زیادہ کیا، تا تو نے، پھر تو نے بہت زیادہ کیا ہے، جدالنا ہم سے جھگڑا، یعنی تم نے ہم سے جو جھگڑا کیا ہے وہ خوب جھگڑا کر لیا ہے. فأتنا، فا تو، اتنا لے آ ہم پر، بیما بی ساتھ، ما اسے یعنی اس کو جو، تعیدنا تعید یہ عید جو ہے وعدے، وعدہ کے اندر بھی دیکھیں عین دال ہوتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے اصل میں، تعیدنا جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، یعنی عذاب کا وعدہ کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. ان کونتا ان اگر کونتا تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. قال تو نوح علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، انما یہ انما میں انا کا مطلب بے شک، ما جو، لیکن پورا جو معنی ہے اس کا یہ حصر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یقیناً بے شک، صرف یعنی صرف کا معنی یہ انما کے اندر آتا ہے، اس کے سوا نہیں. یاتیکم، یاتی وہ لائے گا، کم تم سب کے اوپر، بھی اس کو، اللہ اللہ وہ اللہ ہی تم پر اس کو لے کر آئے گا، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات تو ہے ہی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی اور اس کو تمہارے پر نہیں لائے گا. ان شاء، ان اگر شاء اگر اس نے چاہا، وما اور نہیں ہو، انتم تم، بمعجزین بھی ساتھ معجز عاجز کرنے والے، معجزین اور جمع کا صیغہ ہے، اور یقیناً تم اس کو یعنی اللہ رب العزت کو تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ اللہ رب العزت کو ہرا لو، اس کو عاجز کر دو. اور لا نہیں، ینفعکم وہ نفع دے گی تمہیں، ولا ینفعکم نہ ہی وہ نفع دے گی تمہیں، نصحی کیا چیز، نصحی نصیحت میری، نصح میں نون صاد ہا جو ہے وہ نصیحت کے اندر وہی لفظ ہے، اور جو چھوٹی یہ ہے میری کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور نہ ہی میری نصیحت تمہیں کوئی نفع دے گی. ان اگر، اردتو اگر میں چاہوں، اردتو ارادہ یہ اردو کا لفظ ہے، تو میں کے لیے ہے، تو عربی میں یہ کہتے ہیں تو میں، یعنی تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تو اگر میں چاہوں تو میری نصیحت بھی تمہیں کوئی فائدہ نفع نہیں دے گی. ان یہ کہ انصح
میں نصیحت کروں لکم تم کو، ان کان اللہ، ان اگر کان اللہ ہو اللہ، یرید چاہتا، ان یغویکم، ان یہ کہ یغویا وہ گمراہ کرے، کم تم سب کو، ہوا وہی ہے، ربکم تم سب کا رب، و الیہ اور اسی کی طرف، الا طرف کو کہتے ہیں، ہی اس کی، ترجعون تم سب رجوع کرنے والے، رجوع کرنا موڑنا، یعنی جہاں سے آئے ہو اسی طرف، تو رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے سب بھیجے گئے ہیں، تو اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو، لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ تھی آیات، آیت نمبر 28 سے 34 تک، اور اب ان آیات کا جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام، ان کے مقابلے میں ان کی قوم والوں نے نوح علیہ السلام کے اوپر الزامات لگائے، اور سب سے پہلا جو پچھلی دفعہ ہم نے الزام پڑھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہمارے ہی جیسا بشر، ہمارے ہی جیسا انسان وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی رسول بھیجا جانا ہوتا تو اللہ رب العزت ہمارے قبیلے قبائل کے اندر بڑے بڑے جناب امیر کبیر اور بڑے اونچی پگڑیوں والے لوگ تھے، اللہ رب العزت ان میں سے کسی کو نبی چن لیتا، رسول چن لیتا، تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو، نوح علیہ السلام کو نبی کیوں چنا ہے؟ تو یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، نبی ہوتا تو کوئی جناب کوئی مافوق الفطرت کوئی شخصیت ہوتی، وہ ہمارے جیسا انسان تو نہ ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسی کمال چیزیں ہوتی کہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا اور عجیب و غریب جو ہے عجائب کرتا پھرتا۔ تو یہ ہمیشہ ہی سے ہم نے پچھلی دفعہ جانا تھا، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ ہمیشہ ہی سے جو کفار ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے، دین کو ریجیکٹ کرنے والے، یہ ان کا اصل میں ایک اعتراض ہے، یہ ان کی طرف سے ہمیشہ سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اور آج بھی دیکھیے، آج بھی ہماری امت میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اسی اعتراض کو دہراتے ہیں، لیکن صرف الٹا کر کے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن بشر ماننے کو تیار نہیں، جبکہ یہ پہلے لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کو بشر تو مانتے ہیں لیکن رسول ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صفات ایک شخص میں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی شخص رسول ہو تو وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بشر ہو تو وہ پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جب انہوں نے اعتراضات کیے تو اب نوح علیہ السلام کی طرف سے اب یہ جواب اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے اس کو ذکر قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے اب جواباً ان کے اعتراضات کا جواب ایک جامع انداز میں دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، یعنی یہ جو اعتراضات جو ہیں یہ تو بنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ میں تو دلائل کے ساتھ، میں تو واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے سامنے آیا ہوں، تو میرے پاس رب کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ علی بینہ، واضح نشانیاں ہیں، واضح دلائل موجود ہیں، جن کو دلائل نبوہ یا دلائل رسالت کہہ سکتے ہیں۔ ایک رسول جب آتا ہے تو وہ پیغام لے کر آتا ہے کہ جو عام آدمیوں کو وہ پیغام حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے ساتھ بعض معجزات کے ساتھ بھی نوازا گیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزات ہوا کرتے ہیں جو اس رسول کی رسالت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پھر ان کو کہتے ہیں تو کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پختہ یقین وہ موجود ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے تم اس کو اس طرح سے کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ مجھ پر الزامات لگاؤ کہ میں بشر کیسے ہوں اور ایک بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بیکار قسم کے دلائل ہیں۔ اور فرمایا وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِهِ، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے مجھے یہ رحمت کے طور پر یہ عطا کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب معنی یہ ہوا کہ ایک نبی یا رسول کا رسول ہونا یا اس کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی نبی خود اپنے لیے کوئی چیز اختیار کرے یا چوز کرے، یا اللہ رب العزت کسی اور طریقے سے، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنا نبی بنا لے، جس کو چاہے رسول بنا دے، اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو رسول بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں جن کو نبی کہا جاتا ہے، اور ان انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے کم و بیش 300 یا 313، ایک حدیث روایت کے مطابق جو ہے رسولوں کی تعداد نبیوں کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جتنی تعداد جو ہے جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ تو صحابہ کرام کی تعداد کے متعلق حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ 313 یا 317 آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول جو اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر سے جن کو اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے، جن میں سے نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں،
تو یہ 313 یا 317 کل رسول ہیں، جبکہ زیادہ تر جو ہیں وہ نبی ہیں۔ یعنی رسول جو ہے رسالت یا نبوت سے اعلیٰ منصب ہے، اور یہ کسی نبی کو اس کی اپنے مجاہدے محنت کی وجہ سے نہیں ملا ہے کہ جناب اتنی دیر جو ہے اتنے سال ایک ٹانگ پر کوئی کھڑا رہے، جیسے آج بزرگوں کے قصے مشہور اس طرح کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنے مجاہدے ریاضتوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اختیار ہے، اور نہ ہی ان کا کسی نسب حسب نسب کی وجہ سے کہ جناب یہ بہت بڑی قوم سے ہیں تو ان کو رسول بنایا جائے، یا یہ بہت امیر شخص ہیں تو اس کو رسول بنا دیا جائے، یہ قوم کا سردار ہے تو اس کو رسول بنا دیا جائے۔ ممکن ہے اللہ چاہے تو ایسا ہی کر دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو رسول بھی بنایا ہے اور ملک بھی بنایا ہے، بادشاہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بادشاہ کو رسول بنا دے یا کسی رسول کو بادشاہت عطا کر دے، تو خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد نہیں ہے، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی تقسیم ہے۔ یہ اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو کہ جناب ہم اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی نہیں مانتے، اس کو رسول مانتے ہیں، اس کو رسول نہیں مانتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ رویہ کن کا تھا؟ یہودیوں کا یہ رویہ تھا۔ یہود کے اندر یہ رویہ پایا جاتا تھا کہ رسول آتے تھے، نبی آتے تھے، اور ان کو اپنی پسند کے نبی صرف پسند تھے کہ اس کو نبی مانا، اس کو نبی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان کو صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بچا لیا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا، ورنہ ان لوگوں کا منصوبہ کیا تھا کہ ان کو رسول نہیں ماننا ہے، ان کو نبی نہیں ماننا ہے، اور ان کو جو ہے صلیب کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی تقسیم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے رسول ہو، ہماری مرضی سے امام ہو، ہماری مرضی سے۔ یہ اپنی مرضیاں چلانے کی جو چیزیں ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور خصوصاً جو رسالت کا منصب ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح مکہ والوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے وہ اعتراض ذکر کیا ہے، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی ان کے خیال میں بڑا آدمی یعنی جو قوم کا سردار ہو، بڑا امیر کبیر ہو، ان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ جو ہے ابو جہل سمجھتا تھا مجھے ملنا چاہیے، ابو لہب سمجھتا تھا مجھے ملنا چاہیے کہ ہم قوم کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسالت اور نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کو کوئی اور تقسیم نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے خود ان کے درمیان، اللہ فرماتا ہے ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ تو یہ اللہ کا رزق، اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی طرف سے۔ آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ بتاؤ، یا امیت کا معنی میں نے بتایا تھا کہ امیت کس سے نکلا ہے؟ وہی اعما، جیسے اندھے کو کہتے ہیں، اعما اندھے پن کو کہا جاتا ہے، یعنی جو شخص دیکھ نہ سکتا ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی تم پر یہ اندھا کر دیا گیا، یعنی تم پر یہ اس کا دیکھنا اس کو روک دیا گیا۔ یعنی یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں اس دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہو اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ تم پر مخفی رہی ہو کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی یہ نبوت اور رسالت اور اس کے دلائل، اس کی روشن نشانیاں، یہ تو تمہارے سامنے ہیں، ان کو کچھ نے دیکھ لیا جو اہل ایمان کہلائے، اب تمہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ تم اندھے کر دیے گئے ہو؟ امیت وہ چھپا لی گئی ہے تم سے، تمہارے اوپر اس کا دیکھنا مخفی کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اب ان کا اختیار ہی نہیں تھا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، جب انہوں نے یہ باتیں کر دیں جن کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر کہا کہ اب جس جہالت میں تم زندہ رہنا چاہتے ہو جاؤ پھر اس جہالت میں زندہ رہو۔ یعنی اس کا قصور کوئی اللہ رب العزت کے اوپر نہ ڈالے کہ کوئی کہے، یعنی اس آیت سے نتیجہ یہ نکالے کہ اللہ رب العزت نے جب اندھا کر دیا تھا تو وہ کیسے دیکھتے؟ نہیں، دیکھنا انہوں نے خود بند کیا ہے۔ دلائل نبوت تو آ گئے تھے، کچھ نے دیکھ لیا، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو خود بند کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے۔
یعنی یہ اصل میں پردہ ڈالنا یہاں پر مراد ہے کہ جب انہوں نے خود آنکھیں بند کر دی، اس رسالت کو دیکھنے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کے اوپر ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے کہ اب حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یعنی اب یہاں پہ کیا ہے، یعنی کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم اس پر، یعنی اس چیز کو کیا، یعنی اس دین کو، اس ایمان کو، جو دعوت ہے اس کو ہم کیا تم پر زبردستی کوئی لاگو کر سکتے ہیں جبکہ تم لینا ہی نہ چاہو. تو اس آیت کے اس حصے سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ امیت کے اندر جو وہ اندھے کیے گئے ہیں، جو وہ چھپائے گئے ہیں، تو کیوں چھپائے گئے ہیں؟ اصل میں انہوں نے خود آنکھیں بند کی ہیں. یعنی ہم زبردستی تمہیں اس دلیل کا قائل کر لیں اور اس رحمت کے سائے میں زور زبردستی داخل کر لیں جبکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو اور دور بھاگتے ہو. تو اس لیے یہاں پر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آج کوئی شخص اگر کسی کو دین سمجھ نہیں آ رہا نا، تو وہ کسی اور پر الزام نہ دھرے، بلکہ اپنے اندر سے جو تعصب کے پردوں کو ہٹائے، اپنے اندر سے جو جہالت ہے اس کو دور کرے، اور اپنا جو ہے اپنا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ کرے، جو دین کو سمجھتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کرے تاکہ اس کی جہالت کے پردوں کو ہٹایا جا سکے، اس کے اوپر سے اس کو بھی توفیق نصیب ہو اور اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے مومنین میں شامل کر لے. ورنہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ جب وہ خود کارے ہیں، جب وہ خود ان کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو جو دین لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کو جو دین ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، جب ان کے ساتھ ہی نفرت ہوگی، جیسے آج آپ ہماری قوم میں مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں، آج جب صحابہ کرام سے نفرت کریں گے، جب سلف صالحین کے اوپر اعتراضات اٹھائیں گے، تو آپ دین پھر کہاں سے لیں گے؟ پھر اپنی مرضی کا دین ہے، پھر جو مرضی کرتے چلے جائیں، پھر جیسے مرضی قرآن مجید کو اپنے تراجم اور اپنے معنی پہناتے چلے جائیں، تو پھر ظاہر ہے دین کہاں کا کہاں نکل جائے گا، آپ کی من پسند دین بن جائے گا. پھر وہی بات ہے کہ تم خود پھر تقسیم کرتے ہو کہ جناب فلاں کو نیک سمجھ لو، فلاں کو داتا سمجھ لو، فلاں کو غوث سمجھ لو، پھر آپ اپنی مرضی سے لوگوں کے اندر یہ منصب تقسیم کرتے جا رہے ہو. جب تم خود کارے ہو اس دین سے، اس قرآن و سنت کو پڑھتے نہیں ہو، اس کو پڑھنے والوں کی بات کو سنتے نہیں ہو، ان کے قریب جاتے نہیں ہو، تو آپ پھر اپنی قسمت کے اوپر خود پھر کوسو اس کو کہ آپ لوگوں نے خود اس چیز کا فیصلہ کیا ہے. اور یہاں پر ایک مفسر نے بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے، ایک سنیے، انلزمکموہا. اب غور کیجئے، ایک لفظ ہے، یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس سے ظاہر ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت، اور صرف عربی نہیں، یہ عربی زبان جو عرب تھے نا، وہ بھی ایسے جملے نہیں کہہ سکتے تھے. عرب عربی جانتے تھے اور عربی کے اتنے ماہر تھے کہ 15 دن ایک شخص اٹھتا تھا، اس کی باری ہوتی تھی کہ جناب وہ اپنا قصہ یا اپنے شعر و شاعری شروع کرتا، 10-15 دن سے پہلے اس کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا تھا. اتنی لمبی لمبی شعر و شاعری، اور زبانی اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، فی البدی وہ کلام کہا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے شعراء. لیکن اللہ رب العزت کا قرآن دیکھیے کہ اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ یہ عرب اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس جیسے الفاظ اپنی زبان میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب غور کیجئے، ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو جمع کیا ہے. یعنی اس ایک لفظ انلزمکموہا، اس میں ایک لفظ کے اندر 3 ضمیریں ہیں. یہ سوال کا جملہ آ گیا، یہ نو ضمیر ہے، یعنی نلزم، ہم لازم کر سکتے ہیں. کم یہ ضمیر ہے تم سب کے اوپر، اور جمع پھر کر دیا کمو، اور پھر یعنی اسے، یعنی اس دعوت کو، اس رب کی طرف سے جو دلیل ہے اس کو. تو یعنی کتنی ہی چیزوں کے ایک لفظ کے اندر جمع کر دیا گیا. تو اتنے جامع الفاظ جو ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اور لفظ پڑھنے میں دیکھیں کتنا خوبصورت، انلزمکموہا، یعنی ایک پیارا لفظ بھی ہے، خوبصورت لفظ بھی ہے، اور اس کے اندر الفاظ اور معانی کا ایک جہاں سمایا ہوا ہے. تو یہ قرآن کریم کا، خصوصاً یہ قرآن کا جو ہے وہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ جو ہے وہ ہمارے سامنے لایا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے آیت نمبر 29 اور 30 کا جو ہے ہم تفسیر اکٹھی ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ ملتی جلتی دونوں چیزوں کے اندر ایک ہی بات کو اصل میں ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. تو نوح علیہ السلام کا جملہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں ان کو کہا کہ دیکھو، بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا کیوں بناتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیوں کرتے ہیں. آج دیکھیے نا یوٹیوب کے اوپر بہت سے بڑے علماء بن کر بیٹھے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماڈریشن ملے گی، اس ماڈریشن میں ویوز اور لائکس آئیں گے، اور ان کو لاکھوں روپیہ اس سے انکم ہوگی. یعنی پیچھے کوئی نہ کوئی مال اور مال کی ہوس اور لالچ پیچھے ہوتی ہے، یا مشہور ہونے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ اس سے ہم مشہور ہو جائیں گے جناب. تو یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے میری قوم، مجھے تو ایسا کوئی لالچ بھی نہیں ہے،
میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانے پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ پیغام یہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کی نوکری اور چاکری میں کرتا ہوں تو اللہ ہی سے اجر کی امید بھی میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا پیغام تمہارے سامنے پہنچاتا ہوں، تو تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے کسی قسم کا مال چاہتا ہوں۔ مالن یہ نکرہ لا کر یہ ذکر کر دیا کہ کسی قسم کا بھی، یعنی تھوڑا زیادہ کسی طرح کا بھی مال میں تم سے نہیں چاہتا ہوں۔ تو یہ میرا کوئی ایسا، یعنی نبوت کوئی میرا بہانہ نہیں ہے، کوئی میں نے ایک چیز اپنے پاس سے نہیں گھڑی ہے کہ جس کے ذریعے سے میں مال، دولت اور شہرت کو عزت کما لوں۔ نہیں، میری اجرت تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اجری الا علی اللہ، کہ میری اجرت تو اللہ کے ہاں ہے۔ اور آگے پھر فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب اصل میں جیسے مکہ والوں نے کہا، قریش والوں نے کہا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نا اپنے قریب یہ اتنے کمزور اور ہماری قوم کے سب سے چھوٹے طبقے کو آپ اپنے قریب بنا کر آپ قریب بٹھاتے ہیں، وہ ایمان والے لوگ آپ کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ارد گرد ہمیشہ عبداللہ ابن مسعود جیسے، جن کو وہ کہتے تھے اے چرواہے، یعنی ان کو حقارت کے ساتھ پکارا کرتے تھے کہ اے ہمارے چرواہے، تو اس طرح سے یعنی لوگوں کو حقارت سے دیکھتے تھے، تو کہتے تھے ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے ارد گرد بٹھا رکھا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے اسی طرح سے بات کی۔ تو غور کیجئے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کے حوالے سے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں۔ آپ پہلے رسول یا نبی نہیں ہیں کہ جن کو ایسی باتوں کا سامنا کیا گیا۔ آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلی امت ایسی نہیں ہے کہ جن کو ایسے حقارت سے دیکھا گیا ہے۔ آپ اس کے اوپر اللہ رب العزت سے اجر کی امید کیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبانی اپنے اصحاب کی حمایت اور ان کی طرفداری کرنا دیکھیں ان آیتوں میں ذکر کیا ہے، یعنی صحابہ رسول کی طرفداری اور ان کا دفاع یہ ہر امتی کا فرض ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام یعنی ایک رسول کو کہا کہ آپ ان کی طرف سے ان کی طرفداری کیجئے، آپ ان کی حقارت جو وہ حقیر ان کو سمجھ رہے ہیں اس کا انکار کیجئے۔ تو لہٰذا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آج جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کی باتیں کستے ہیں تو ہم ان کا جواب دیں؟ تو یقیناً یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی اس جماعت کی طرف سے، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں، یعنی جن لوگوں نے ان کو بے وقوف کہا، اللہ نے کہا نہیں تم بے وقوف نہیں، بلکہ یہی لوگ اصل میں بے وقوف ہیں کہ جو آپ کو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب جواب دیتا ہے تو اسی طرح امت کا فرض ہے کہ صحابہ کرام کی اس جماعت کا دفاع وہ بھی کریں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے دفاع ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول کی طرف سے اس دفاع کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، یعنی کہ میں ان کو اپنے سے دور کر دوں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی تم تو ایمان لاتے نہیں ہو، میری بات کا مذاق اڑاتے ہو، اور تم اوپر سے کہتے ہو کہ ان لوگوں کو میں اپنے سے دور کر دوں۔ جس طرح میں تمہیں زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو کہ جن لوگوں نے میری پیروی اختیار کی ہے، چونکہ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں اس لیے میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے واضح طور پر ان کی اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کے ایمان کو دیکھیے کیا قدر و منزلت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن دیکھیے آج ہم قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے جیسے ذکر کیا کہ یہ سیم وہی باتیں ہیں، بار بار وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ جیسے اس زمانے میں نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کی، آج قریش کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے آج امت میں سے ایسے ناخلف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر اسی طرح کے تانے کستے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے ذریعے پھر ایک اور بات فرمائی کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی اگر میں ان کو ستاؤں، اگر میں ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں ان کے ایمان کے باوجود، یا اپنی مجلس سے نکال دوں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے انصاف چاہیں گے، یعنی انہوں نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے نا، اپنے رب سے ملیں گے، تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ تو آج بھی ہماری قوم میں جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر تانے کستے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ کل کو صحابہ کرام نے بھی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے اور تم لوگوں نے بھی جانا ہے۔ تم اس دن صحابہ کرام جب تمہارا گریبان پکڑیں گے تو کیا جواب دو گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ تو اسی طرح اس کا یہ معنی بھی ہے کہ یا یہ کہ وہ لوگ تو اللہ کے ہاں عزت پا لیں گے اور اس بارگاہ عالی میں ان کو ایمان و عمل کے باعث مقام و مرتبہ ملے گا، پھر تمہارے ان کو ذلیل سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تو یعنی انہوں نے ساتھ کہا وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے، میں تو دیکھتا ہوں. یہ جو ارا کا لفظ ہے نا، یہ دیکھتا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور دل سے یعنی اس چیز کو خیال کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین، یا جیسے وہ اصحاب الفیل کے حوالے سے بھی یہی ارا کا لفظ آیا ہے. اب کیا ہم سب نے اصحاب فیل کو دیکھا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فیل کو دیکھا تھا؟ نہیں، وہ تو اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے ہوا تھا. تو یعنی مطلب یہ کہ تم اس چیز کو جانتے تو ہو نا، تو یہ جاننے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، یعنی مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اصل میں جاہل ہو. تو یہاں پر ایک اور اہم بات سمجھ آتی ہے، یعنی تم کسی بات کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. یعنی تمہیں جو بات بھی سمجھائی جاتی ہے تم آگے سے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو. تمہاری نظر صرف ظاہر چیزوں پر ہے اور انجام پر غور نہیں کرتے. یعنی جو لوگ بھی صرف ظاہر چیزوں کو دیکھیں اور انجام کو غور نہ کریں تو وہ چاہے جتنے مرضی PhD ڈاکٹر ہوں، چاہے جتنے مرضی بڑے علامہ اور اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتے رہیں، کہیں کہ جناب میرے اتنے ملین فالوور ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انی اراکم ولکنی اراکم قوما تجہلون، ہماری نظر میں کیا ہے؟ وہ لوگ جاہل ہیں. تو بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ فلاں شخص نیچ قوم کا ہے یا کم قوم کا ہے اس لیے اسے اپنے پاس نہ بیٹھنے دیا جائے؟ تو اللہ کے نزدیک اسی کو عزت ہے جو ایماندار اور پرہیزگار ہے. یعنی ایماندار اور پرہیزگاروں کے اوپر تانے کسنے والا، ان کو حقیر سمجھنے والا کیا شخص ہے؟ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں نوح علیہ السلام کی زبانی فتویٰ کیا دیا کہ یہ لوگ جاہل ہیں. بے ایمان اور بدکار کتنے ہی اونچے خاندان کا ہو، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چوڑے اور چمار سے بدتر ہے. یعنی ایک چوڑا اور چمار جو ہے نا، جس کو آج دنیا میں ظاہری طور پہ لوگ کم درجے کا انسان سمجھتے ہیں، اس سے بھی بدتر ہے. بلکہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو کافروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ تو چوپائے اور جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی کمتر ہیں. ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے، ان کی عزت کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ان کی کوئی عزت کی جائے. تو لہٰذا یہ لوگ کس طرح سے ایمان والوں کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اس کے بعد آگے آئے تھے آیت نمبر 31، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اب یہ جب یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، آپ جانتے جہاں سے ہم نے آج بات کا آغاز کیا اور پچھلی دفعہ کے درس میں جہاں پر اختتام ہوا تھا کہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو ایک رسول ہوتے ہوئے رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. تو اس کا جواب یہاں پر نوح علیہ السلام پھر ایک بین دلائل کے ذریعے سے دے رہے ہیں. یہ ایک بین دلیل میں سے ایک دلیل ہے. یہ اس بات کا جواب ہے کہ تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو. انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو اور تم کسی طور پر ہم سے برتر نہیں ہو، ہم تو تم میں اپنے سے افضل نہیں سمجھتے ہیں. تو اس پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں واقعی تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، کہ میں واقعی تم ہی جیسا ایک بشر ہوں. نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اب غور کیجئے، یہ 4 مختلف طرح کی چیزیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں، خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہ 3 باتیں. تو اب غور کیجئے، یہی 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ آل عمران میں وہاں پر ذکر ہو آئی ہیں. ہم نے وہاں پہ بھی تذکرہ اس کا کیا تھا. اور غور کیجئے، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا علم دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیونکہ قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس زمانے میں تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کم ہی کی، لیکن بعد کے زمانے میں دیکھیے ایک پوری قوم ہے جنہوں نے یہ عقائد بنا رکھے ہیں کہ اللہ کے نبی خزانوں کے بھی مالک ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، در پہ آئے ہیں تیرے سوالی. اب جھولیاں بھرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں؟ رسول اللہ نے بھی یہ سیم ایز اٹ از اسی طرح کے الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے یہ پتا چلا کہ ہر رسول جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے.
وہ بشر ہے اور اس کو بشر ہی رہنے دیا جائے، یعنی ان کے بارے میں وہ باتیں نہ کی جائیں جو اللہ کی صفات، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ فرما دیا، نوح علیہ السلام بھی وہی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اس لیے خزانے چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اگر تمہیں رزق کی تلاش ہے اللہ سے مانگو، اگر تمہیں اولاد کی تلاش ہے اللہ سے مانگو، خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور دوسرا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ جانتے ہیں کہ کیا آج ہمارے اندر ایسا پورا ایک مذہب نہیں ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو چھوڑیں، اس سے بھی آگے وہ بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر اہل حق کو علم غیب ہوتا ہے۔ یعنی یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، لوگوں نے، انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہر اہل حق کو جو ہے علم غیب ہوتا ہے، صرف غور کرنا پڑتا ہے، غور کریں تو ہر علم اہل حق جو ہے وہ غیب جانتا ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں یعنی اس امت میں لوگوں نے صرف رسول اللہ کے لیے نہیں، اپنے علماء، اپنے ائمہ اور اپنے پیر و مرشدوں کے لیے کر رکھی، جبکہ ایک رسول خود نوح علیہ السلام بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے ہیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، کہ نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اب غور کیجئے کہ کیا کسی رسول کو، نبی کو کسی نے فرشتہ کہا ہے؟ یقیناً فرشتہ تو نہیں کہا، لیکن فرشتہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے۔ آج دیکھیے ہماری امت میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، نوری سمجھتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں، بلکہ اپنی اذانوں سے پہلے جو ہے الصلاۃ والسلام علیکہ کر کے نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ اس کا دعویٰ ممبروں اور محرابوں کے اوپر مسجد کے میناروں کے اندر سے کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا قرآن تو کچھ اور ہی کہتا ہے، لا اقول انی ملک، میں تو نہیں کہتا کہ میں کوئی اللہ کا فرشتہ ہوں، فرشتے تو نوری مخلوق ہیں۔ اور اللہ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی کے رسول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی میں تو یہ چیزیں کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کا دعوے دار ہی نہیں ہوں۔ یعنی اس قسم کی کوئی بھی جو فوقیت ہے نا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم الغیب کہیں گے تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہر ہوگی، جب اللہ کے نبی کے لیے خزانے اللہ کے مانیں گے تب اللہ کے نبی کی عظمت و شان ظاہر ہوگی، یا اللہ کے نبی کو نوری کہیں گے تب اللہ کے نبی کی عظمت و شان ظاہر ہوگی۔ تو یہ ساری اپنے پاس سے بناوٹی باتیں ہیں، اس قسم کی کوئی فوقیت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ میں نہیں ہے، اور یہی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہی شروع میں بات کی تھی نا کہ میں تو رسول ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تو یہ اس کا جواب ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اگر میں تمہارے جیسا بشر نہ ہوتا تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہوتے، میں عالم الغیب ہوتا، میں کوئی فرشتہ ہوتا، میں تو نہیں ہوں۔ تو میں اللہ کا فرشتہ یا بشر ہی ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ چیزیں جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے نا، اللہ کے خزانے کا مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، فرشتہ ہونا، نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، کہ ان کے بغیر نبوت مل ہی نہیں سکتی۔ یا اگر یہ کہہ دیں گے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نوح علیہ السلام کو ان کی شان سے کوئی نیچے گرا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ان چیزوں سے کہ کسی شخص کے پاس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے خالی ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا ہم تو آپ میں کوئی خیر نہیں دیکھتے، تو نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ لہٰذا میرا یہ دعویٰ ناقابل تردید ہے، اس کی تم جس طرح چاہو آزمائش کر لو۔ جو میرا دعویٰ ہے وہ تو رسالت کا دعویٰ ہے کہ انی نذیر، کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، یہی نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا۔ تو میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ایک رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میرے پیغام کو مانو اور اس کی آزمائش جو کرنی ہے کر لو۔ اور فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، پھر اسی بات کو دہرایا جو پچھلی آیتوں میں آئی تھی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تزدری، تو اس کا مادہ لکھتے ہیں کہ زری ہے، ذرا، یعنی زرعیت علیہ، جس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے اس پر عیب لگایا۔ یعنی لہٰذا تزدری کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی حقیر جاننا، کسی کے اوپر، کسی کو عیب دار سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ یعنی مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے اہل ایمان لوگوں کے بارے میں اس قسم کی جاہلانہ بات کہوں گا یا ان کو عیب لگاؤں گا یا سمجھوں گا کہ وہ حقیر ہیں، صرف تمہارے کہنے پہ، تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیم اسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ اہل مکہ نے بھی، قریش نے بھی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی تھی کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں، اور یہ لوگ تو بڑے حقیر ہیں اور ان کو اپنے پاس سے دور کریں، ان کے بارے میں یہ معاملات کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھا ہے۔ بلکہ خود قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے
جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ایک اندھے کو اپنے پاس سے دور کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، جبکہ وہ ایمان کے زیادہ قریب ہیں، ایمان کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ کیسی امکانہ بات ہے کہ جو شخص مالدار نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر بھی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ناتوانوں کو عزت دیتا ہے اور عزت والوں کو دم بھر میں ذلیل کر دیتا ہے، تو یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے رب پر ایمان اور اس کے رسول کی پیروی کی بدولت تم سے زیادہ باعزت اور شریف ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ نہ ہو کر بھی، یعنی کہہ لیں کہ ظاہری طور پر اگر تم سے وہ مال و دولت میں یا خاندان یا نسب حسب میں وہ اگر تم سے کم درجے کے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایمان کی حالت میں ایمان کی وجہ سے تم سے زیادہ باعزت ہیں اور تم سے زیادہ شرافت والے ہیں، زیادہ شرف والے ہیں، زیادہ عزت والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ اعلم بما فی انفسہم، یعنی ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا، یعنی ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، اور تم انہیں اس اجر سے محروم نہیں کر سکتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ان کے ایمان کو رد کر دیا جائے، اس کو کسی قابل نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑو، اور اللہ رب العزت یقیناً جانتا ہے۔ اور صحابہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے جا بجا یہ فرماتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیا ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے سب کے لیے اللہ رب العزت نے حسنا کا وعدہ کیا ہے، جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کے جو خطائیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ خطائیں نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، یا ان سے کوئی گناہ یا سرزد نہیں ہوئے، ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، جیسے بعض لوگوں نے بعض صحابہ کرام کو معصوم سمجھ لیا ہے۔ اہل بیت جو ہیں وہ بھی صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام میں ایک طبقہ ہے اہل البیت کا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام جو ہیں ان سے غلطیاں، کمی، کوتاہی، یہ ایک بشری چیزیں ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان پر تھے، اور ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی بشری کوتاہیوں سے صرف نظر کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، پر یعنی اگر میں ان کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کروں، یا یہ اشارہ اصل میں تو ان کی طرف ہے، خود یہ جو کفار ہیں ان کی طرف، کہ تم انہیں رذیل کہنے میں ظالم ہو، تو میں ظالموں میں سے کیوں بن جاؤں؟ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں بھی یہ کہنے لگ جاؤں تو میں بھی تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، تو تم تو ظالم ہو ہی، تو اصل میں تو ان کو ظالم کہا گیا ہے، اور خود نوح علیہ السلام نے اپنی طرف سے صفائی پیش کر دی کہ میں تو پھر ایسا ظالم نہیں بن سکتا، اگر میں بھی یہ کام کروں تو میں بھی ظالم میں بن جاؤں گا۔ یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ اگر میں خزائن الہی کو جمع کرنے، یعنی یہ جو اوپر مختلف باتیں ہوئی ہیں نا، یا غیب جاننے اور فرشتہ ہونے کا دعویٰ کروں تو تب پھر میں ظالم میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ دونوں ہی باتیں کیونکہ اوپر ہوئی ہیں، تو مفسر نے اس کی دونوں ہی تفاسیر بیان کی ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے اور دوسری بھی بات ممکن ہے، کیونکہ دونوں ہی کا تعلق ان دونوں کے اینڈ پہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو نہ ہی میں یہ دعویٰ کر کے کہ میں خزائن الہی کا مالک ہوں، یا میں غیب جانتا ہوں یا فرشتہ ہوتا ہوں، اگر میں یہ کہوں تو تب بھی میں ظالم ہوں، اور اگر میں ان صحابہ کرام جو نوح علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں اگر ان کو میں حقیر جانوں، کم تب سمجھوں، تب بھی میں ظالم ہوں، تو لہٰذا میں تو اس ظلم میں تمہارا شریک نہیں بنتا۔ اور آخر میں آیت جو 32، 33 اور 34 ہے، اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا، اب غور کیجئے، اب اصل میں ان کے پاس دلائل ختم ہو گئے، نوح علیہ السلام کے جو مخالف کفار تھے ان کے پاس کہنے کو جب کچھ نہیں بچا، تو انہوں نے پھر آخر میں کیا کہا کہ اب تو نے ہم سے جھگڑا کر لیا ہے، جو کرنا تھا ہم سے تو نے خوب جو ہے نا بحث مباحثہ کر لیا ہے۔ اب یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان سے صرف 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ بات نہیں کی، بلکہ 950 سال، قرآن میں ذکر ہے کہ 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال محنت کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی زیادہ محنت ہے۔ آپ دیکھیے نا، آج ہم 10-15 یعنی ہفتے کے اندر نا ایک دن اللہ کے لیے نکال لینا تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب بہت تھک گئے ہیں، آج بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے۔ نوح علیہ السلام، انبیاء کی بات دیکھیں، ان رسولوں کی عظمت کو دیکھیں کہ 950 سال اپنی قوم کے ساتھ کھپائے ہیں، بار بار ان کو نصیحت کی ہے، دن رات، یعنی سورہ نوح کے اندر تو اس کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ لیلا و نہارا، میں نے تو دن رات تمہارے ساتھ کھپائے ہیں، ایک ایک شخص کو اور پوری مجلس کو، کبھی فردن کبھی مجلس کے سامنے میں نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
نہ تھکے نہ ہمت ہاری، تو بجائے اس کے کہ ان کی قوم ایمان لے آتی یا اللہ سے درخواست کرتی کہ اللہ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ کیا کہتی کہ یار اتنی محنت کی ہے تو بندہ مخلص ہے، تو ان کی بات سچ ہوگی، تو ان کی بات کو سچ سمجھتے، تو اس کے لیے یعنی وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اگر واقعی یہ بندہ سچا ہے تو ہمارے سینے کو کھول دے، ہمیں توفیق دے دے۔ یہ کہنے کی بجائے الٹا کیا کہا انہوں نے کہ الٹا عذاب الہی لانے کا مطالبہ کر دیا۔ فرمایا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے، اور یقیناً نوح علیہ السلام سچے تھے، اگر تو سچا ہے تو پھر جس کا وعدہ کرتا نا اس کو لے آ، یعنی عذاب کو پھر مانگا ہے، عذاب کو پکارا ہے۔ اور یہی سیم بات جو ہے آپ غور کیجئے ابو جہل اور مشرکین مکہ نے بھی کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی صورت میں پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ یہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعائیں مانگی تھی۔ تو غور کیجیے ایسی جہالت جو ہے سر کے اوپر جب چڑھ کر بولتی ہے نا تو انسان کی جو ہے وہ عقل، اس کے اوپر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی مثال ہے کہ شرک جو ہے نا انسان کی عقل اور فطرت الہی پر چلنے سے کس حد تک محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ کرے، کیونکہ شرک جو ہے وہ عقلوں کو بند کر دیتی ہے، عقلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اللہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے قال، تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا انما یاتیکم باللہ، پھر اپنا منصب ظاہر کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کوئی تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اور اللہ کی حیثیت واضح فرمائی کہ عذاب لانا یا نہ لانا میرا کام ہی نہیں ہے، انما یعنی صرف اس کے سوا ہے ہی نہیں، یعنی صرف یہ اللہ کا کام کہ اگر وہ عذاب لانا چاہے تو لاہے، انشاء انشاء۔ اور یہاں پر یہ ایک اور نقطہ ذہن میں رکھ لے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان علیحدہ لکھا جاتا ہے اور شاء علیحدہ لکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات انشاءاللہ لکھتے ہیں نا، تو ان اور شاء کو بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں، انشاء لکھ دیتے ہیں۔ انشاء کا معنی عربی میں کچھ اور ہوتا ہے، اور انشاء علیحدہ علیحدہ لکھا جاتا ہے۔ ان کا مطلب اگر، اور شاء چاہے، اگر اللہ نے چاہا تو پھر اللہ لے آئے گا، اللہ نے لانا ہوا تو یعنی یہ میرا کام ہی نہیں ہے، وہ اگر چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا، پھر تم اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ کیا فرمایا وما انتم بمعجزین، پھر تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی پھر اس کے سامنے تمہاری کوئی بس نہیں چلنے والی ہے کہ تم پھر کہو کہ ہم پھر اس کی پکڑ سے نکل جائیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ رب العزت عزیز ہے، غالب ہے، اور وہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، یعنی اگر میں چاہوں بھی نا کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو میری نصیحت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اب غور کیجیے، اور مقام رسالت بیان کر دیا کہ مقام رسالت صرف دعوت الہی تک ہے، کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے، پیغام کو تم تک پہنچا دینا صرف کام ہے۔ انسان ہدایت اور گمراہی کا ایک حد تک اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے ارادے اور اس کی توفیق کے بغیر جو ہے نا پیغمبر کی خیر خواہی نصیحت سے بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کوئی کہے نا کہ شاید جناب یہ جو مدرس ہیں یا یہ جناب جو دائی حضرات ہیں علماء، وہ جناب صحیح نہیں بیان کرتے۔ آج امت میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ جو علماء طبقہ ہے نا، اور بڑے بڑے علماء اس میں شامل ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، ان سب کو جو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کا رویہ اور طرح کا ہے، ان کا بیان کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو انگیج نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نوح علیہ السلام سے زیادہ اچھا طریقہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ سے زیادہ اچھا طریقہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے کے باوجود کیا ابو جہل نے قبول اسلام کر لیا؟ کیا ابو لہب نے قبول کر لیا تھا اسلام کو؟ نہیں میرے بھائی، یہی نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر نوح علیہ السلام کی بھی بابت یہی بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی نبی بھی اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، نصیحت کرے، نبی کا انداز کتنا بہترین ہوگا۔ کیا اس کو کسی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں جناب ایسے نہیں ایسے کہیں، یہ انداز نہیں صحیح، یہ انداز ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ انداز جو قرآن و سنت کے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اصل کمی دلوں کے اندر ہے کہ جو سنتے نہیں ہیں، اصل کمی ہمارے اندر ہے، امت کے اندر ہے، قوم کے اندر ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے توفیق مانگی جائے، اپنے دلوں کو کھولا جائے، تعصب سے پاک کیا جائے، فرقہ بندیوں سے، اپنے مسلکوں سے آزاد کیا جائے، قرآن و سنت کو سلف صالحین صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق سمجھا جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھر جو ہے روشن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو اس کی کوشش کا اجر ضرور دیتا ہے،
اگر دل کو کھولا جائے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اللہ ضرور اس کو اجر دے گا، ضرور اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جب انسان خود ہی اپنے دل کو اوندھا کر لے، سورۃ البقرہ میں اللہ فرمایا نا کہ یہ اپنے دلوں کو اوندھا کر لیتے ہیں، جیسے کسی برتن کو اگر الٹا کر کے رکھ دیا جائے، ایک پیالی ہے آپ کے پاس، اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اب اس کے اندر چائے ڈالنے کی کوشش کریں، ڈلے گی؟ جا ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے بالکل بھی، جب تک کہ اس پیالے کو سیدھا نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے جانے کے سارے راستے ہی بند کر دیے۔ تو لہٰذا اپنے دلوں کو سیدھا کیا جائے، دلوں کی ٹیڑھ کو ختم کیا جائے، تو آپ کو دین کی بات اچھی لگے گی۔ اور پیغام پہنچانے والے جو پیغام دے رہے ہیں، چاہے کبھی سختی سے کبھی نرمی سے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، دائی کو پتا ہے، اور دائی کو بھی چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دعوت دے، اچھا اور بہتر طریقہ اختیار کرے تو خیر۔ لیکن پھر بھی ہوگا کیا؟ فرمایا این کان اللہ یرید ان یغویکم، یعنی اگر اللہ چاہے کہ اگر اللہ تمہیں گمراہ کر دے، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرے تو ہوا ربکم، تو وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اسی کی تمہیں لوٹنا ہے۔ اب اغویکم کا بھی مطلب یہ نہیں کہ کوئی اللہ پہ ڈال دے کہ اللہ رب العزت گمراہ کر دے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وہ تمہیں گمراہ کرے کا معنی ہے کہ وہ تمہیں تمہاری گمراہی میں جسے تم نے خود اختیار کیا ہے، وہ تمہیں اس میں چھوڑ دے، اس میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ یعنی تم نے جس کو خود اختیار کیا کہ تم گمراہ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر گمراہ رہو، تو یہ مراد ہے اصل میں گمراہ کرے کا معنی۔ یعنی ورنہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایمان کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے رسول اس لیے بھیجے ہیں، دعوت کا کام اور دین اور ایک ایک نبی ایک ایک امت کی طرف بھیجا ہے، ہر امت کی طرف اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ ان کو توحید کی دعوت دے۔ لیکن انسان ہے کہ جو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا قصور اللہ کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو کھولے، ہم سب کو اللہ کا دین جو ہے وہ سمجھ میں آئے، اور ہم سب کی جو آخرت جو ہے اس دین کے مطابق اللہ رب العزت روشن کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں نور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا آخرت کرے، ہمارا انجام ان کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔